اس ویڈیو کے 4 کانسیپٹ ہیں: برکت کیا ہے، برکت کیسے لائیں، بے برکتی کیوں آتی ہے، برکت کے لیے دعائیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے، رزق کی تنگی سے بچائے۔ تو صبح نماز پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے اب میں قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ 6:15 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، تو اندھیرا بھی ہے، روم میں کافی مناہل بھی سو رہی ہیں اور بابا بھی ان کی نماز پڑھ کے آ کے سو چکے ہیں، اور باہر کا موسم ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہو رہا تھا۔ ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا، تو میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، ہم لوگوں کے دماغ میں برکت کا کانسیپٹ ایکچولی ہے کیا؟ برکت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، برکت کھانے میں بھی برکت ہوتی ہے، ٹائم میں برکت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے مگر آپ نے پورا اپنا کام کر لیا۔ آپ کے پاس تھوڑا کھانا ہے مگر کھانے والے زیادہ ہیں تو سب کو پورا کھانا ہو گیا اور پیٹ بھی سب کا بھر گیا۔ یہ ہوتی ہے ایکچوئل برکت۔ رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، ان چیزوں کے لیے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بھی چینج کرنا چاہیے۔ جو ہمارا ایز یوزول بے برکتی لائف سٹائل چل رہا ہے، اس کے حساب سے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری لائف میں نہ کوئی برکت دی ہوئی ہے، نہ کام میں برکت ہے، نہ پیسوں میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، تو پھر یہ تو ہمارا غلط شکوہ ہوا نا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم غلط چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں سدھرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہے، وہ تو بہت دینے والا ہے۔ تو مانگنے میں ہماری کمی ہے، ہم طریقے سے اس سے مانگیں گے نا تو وہ دے گا ضرور، اور انشاءاللہ دے گا۔ بے برکتی کیوں ہوتی ہے ہمارے گھر میں؟ دیر سے اٹھنے سے، نمازیں چھوڑنے سے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے، سر کھول کے گھر کے کام کرنے سے۔ اچھا، کھانا آپ بنائیں، آپ اپنا سر ڈھک کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے کھانا بنائیں، آپ دیکھیے گا آپ کے کھانے کا ٹیسٹ اور کھانے میں برکت۔ اور آپ بنائیں کھانا ننگے سر اور بنا بسم اللہ کرے، بنا کچھ کیے، پھر آپ بتائیے گا کہ کیسا بنا۔ ایسا ہوتا ہی ہے، آپ چاہیں کچھ بھی کہہ لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقتوں میں میرے امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو ہمیں جلدی صبح اٹھ کے اپنے کاموں کا آغاز کرنا چاہیے، جلدی اپنے، چاہے وہ ہاؤس وائفس ہوں یا پھر جو مرد ہیں کمانے جاتے ہیں وہ ہوں۔ صبح ارلی مارننگ اٹھیے، آپ اپنی فجر کی نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کریے، اور پھر اس کے بعد قرآن شریف پڑھیے، جو کہ قرآن میں خود آیا ہے کہ قرآن ڈیلی صبح مارننگ میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کام برکت لاتے ہیں یار لائف میں۔ اور دوسری چیز، ایک بار ہمارے نبی کے پاس ایک صحابہ گئے کہ یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے تو میں کیا کروں؟ تو ہمارے نبی نے کوئی بہت لمبے لمبے وظیفے نہیں بتائے ہیں کبھی بھی، ہمیشہ شارٹ بتایا ہے: باوضو رہیں۔ تو باوضو رہنے سے کیا ہے کہ انسان تقوی میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب ہمارا وضو ہوگا تو ظاہر ہے ہم نماز بھی پڑھیں گے اور تسبیحات بھی کریں گے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یہ فیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنے کے بعد درود شریف اور سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد کی صورت پڑھیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت آئے گی۔ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، چاہے ایک اکیلا ہی بندہ کیوں نہ کھانا کھا رہا ہو۔ اب کیا ہوتا ہے بہت سے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ اگر اکیلا بندہ کھانا کھا رہا ہے نا تو وہ بنا دسترخوان کے کھا لے گا یا کہیں پہ بھی بیٹھ کے کھانا کھا لے گا، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، تبھی تو ہماری زندگی میں برکت آئے گی۔ ہمیں ایک ہی بندہ کیوں نہ کھا رہا ہو، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے، بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں آپ اپنا۔ دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھانے سے برکت آتی ہے۔ مطلب یہ تو روزمرہ کے ہونے والے کام ہیں جو ہم سب کی لائفز میں ہوتے ہیں، ہم کھانا بھی ڈیلی کھاتے ہیں، تو اگر ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے تو ہمارے کھانے میں برکت آئے گی۔ دوسری چیز، بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا پھک رہا ہوتا ہے، مطلب راشن اگر بچ گیا تو پھر وہ پھک رہا ہے، چاول بچ گئے وہ ویسٹ کر دیے، دالیں بچ گئیں وہ ویسٹ کر دیے۔ میں بہت ساری چیزوں میں ایسی کوشش کرتی ہوں کہ کھانا بالکل بھی برباد نہ ہو۔ ہمیں سب کو ایک تو اپنے گھر کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کتنا چاول بنتا ہے، کتنے رائس بنیں گے، کتنے لوگوں میں کتنے رائس کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اندازہ تو بہت ضروری ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم زیادہ بناتے ہیں تو وہ ویسٹ ہوتے ہیں۔ انسان کب تک کھائے گا باسی؟ ایک دن کھا لے گا، 2 دن کھا لے گا، مگر یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر ڈیلی ہی آپ کے چاول باسی بچ رہے ہیں تو آپ کا موڈ بھی عجیب ہو جاتا ہے کہ یار مجھے تو کھانا ہی نہیں ہے نا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ایک پراپر اندازہ بنا کے رکھیں، جیسے میں نے بنایا ہوا ہے۔ میری ممی کیا کرتی تھی کہ 2 لوگوں کے انداز سے نا 1 کپ چاول بھگوتی تھی، مطلب 2 لوگوں کا کھانا اگر بنانا ہے تو صرف 1 کپ چاول بھگوئیں گی۔ تو میں اسی اندازے سے بناتی ہوں اور الحمدللہ کبھی بھی کم نہیں پڑتا، بالکل پورا ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کر کے کھانا بنائیں، اور سب سے پہلی بات، جب بھی آپ کھانا بنائیں تو یہ کہہ کے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے بنا رہی ہوں، تیرے بندوں کے لیے بنا رہی ہوں، اس کا اجر مجھے صرف تجھ سے ہی چاہیے، کسی سے مجھے کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے۔ اور یہ کھانے میں برکت دیجیے گا بس، اگر یہ تھوڑی بہت دعائیں تو چلتے پھرتے ہم مانگنے ہی چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے۔ تو بس میں یہی کام کرتی ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاول کم پڑ گئے ہوں۔ اللہ سے دعا مانگا کریں کہ ہمارے گھر میں مہمان آئیں، کیونکہ مہمانوں سے بہت خیر و برکت ہوتی ہے۔ ایک چیز، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں
کریں. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے بندے بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لوگ بہت محبوب ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر چھوٹی بات پہ, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو. ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے, آپ دیکھتے رہ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازے گا نا, آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے. ہمارے اندر کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام اچھا ہو گیا تو الحمدللہ, یہ کام اچھا ہو گیا تو الحمدللہ. مگر ہمیں ایک اس کی ہیبٹ بنا لینی چاہیے, اپنی نعمتوں کو یاد کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. اچھا, ایک دعا بتاتی ہوں جو میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں, جو میری فیوریٹ دعا ہے, ون آف مائی فیوریٹ دعا, مطلب وہ خالی اکیلی اکلوتی فیوریٹ دعا نہیں ہے, ون آف مائی فیوریٹ دعا ہے. سب سے پہلے تو آپ استغفار کریں اپنے گناہوں کا, نماز کے بعد ویسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. استغفار تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم سے کب گناہ ہو رہے ہیں, تو استغفار کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز, سبحان اللہ و بحمدہ ضرور پڑھیں, کیونکہ 100 مرتبہ پڑھیں, اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی, مگر اگر آپ کم سے کم پڑھنا چاہتے ہیں تو 100 مرتبہ تو پڑھیں. سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو بھی معاف ہو جائیں گے. اور جو میں پڑھتی ہوں پرسنلی, میں پڑھتی ہوں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. یہ شادی کے لیے, گھر کے لیے, جاب کے لیے, بیسکلی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے دعا ہے, اور میں تو اس کو ضرور پڑھتی ہوں. اور الحمدللہ جو مانگتی ہوں ہمیشہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اللہ سے مانگا اور اللہ نے نہ دیا ہو, اور اگر نہیں دیا تو بھی الحمدللہ, کیونکہ اس میں ہماری بہترائی ہے. کیا پتہ اس میں کیا بات ہو, کیا شر ہو, ہمیں نہیں پتہ نا, ہم نہیں جانتے, ہمیں پوری پکچر کا نہیں پتہ, ہمیں بس اتنا پتہ ہے جو ہمارے فریم میں آ رہی ہے. اوکے, پوری پکچر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں غیب میں کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا. تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو الحمدللہ, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں ہمارے لیے کیا شر ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھول جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ اللہ نے اگر آپ سے ایک چیز چھینی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہت 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 بیٹر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر تو بس آپ ایک یہ والی دعا ضرور پڑھ کے دیکھیے گا, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور استغفار پڑھیں, استغفار میں بہت طاقت ہے. استغفار سے اچھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. استغفار تو موسٹ امپورٹنٹلی پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, میں آپ کے لیے اور ویڈیو بناؤں گی. میں یہ کہیں سے رٹ کے نہیں آئی ہوں, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں جو میں اپنی زندگی میں فالو کرتی ہوں. میں نے صرف آپ کو وہ بتایا ہے, میں بس ریالٹی آپ کو دکھاتی ہوں, کوئی فیکنس نہیں دکھاتی. چلیے پھر ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.